آج سے ہم شروع کریں گے کلاس 9 کی اردو کی بک پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی پڑھنا، جس میں میں آپ کو اس کے سٹوریز جو ہیں وہ ریڈ کر کے سناؤں گی اور اس کی ایکسپلینیشن دوں گی، اس میں جو ورڈز ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز، اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ دھیان سے سنیں. بک کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، ادروائز اسکرین پہ بھی ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، اتنا کلیئر نہیں لیکن آ رہا ہے. یو کین آلسو کیپ یور بک ان فرنٹ آف یو. آپ بک رکھ کے بھی اس کو سن سکتے ہیں. جو چیزوں کی سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس ورڈ کا میننگ رہ جائے وہ بھی آپ بالکل میرے سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 1914. ٹھیک ہے، 1857 میں یعنی پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے. 1857 میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی ہے نا، 1857 کی جنگ آزادی یاد ہے. ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے. شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے. ٹھیک ہے، فارسی ان دنوں ایک لینگویج تھی، لائیو لینگویج تھی، لوگ سیکھتے تھے فارسی میں، چیزیں پڑھتے تھے. اب آج کل تو خیر کوئی فارسی کا چکر نظر نہیں آتا پاکستان میں، انگلش کو امپورٹنس دی جاتی ہے زیادہ اینڈ آل دیٹ، لیکن تب فارسی بھی امپورٹنٹ لینگویج تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے فارسی بھی لوگ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا. مستفید کس سے نکلا؟ فائدے سے. ٹھیک ہے، کہ ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا انہیں. 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا. سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے. ٹھیک ہے، یعنی سر سید کے ساتھ وہ لگے رہے ایکسکیوز می. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 1898 میں، تو پھر انہوں نے علی گڑھ سے استعفیٰ دے دیا اور اعظم گڑھ چلے گئے. پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا. نظامت مطلب انتظام. ٹھیک ہے، تو دائرۃ المعارف ایک ادارہ جس کی انتظام کرنے کا، انتظامات کا عہدہ انہوں نے سنبھالا. اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا. ندوۃ العلماء اگین اٹ از این آرگنائزیشن. اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مصنفین، مصنف مطلب رائٹر، تو دارالمصنفین، مصنفین کا گھر، رائٹرز کا گھر، مطلب ایک اگین ایک آرگنائزیشن، ایک ادارہ بنایا جہاں پہ کہ رائٹرز اکٹھے ہو کے اور اس طرح سے ڈفرینٹ کام کر سکے، ڈفرینٹ پروجیکٹ کر سکے، کیونکہ وہ دور تھا رائٹروں کا. ٹھیک ہے، شاعروں کا. اب آج کل تو خیر کوئی چکر ہی نہیں، نہ رائٹر کوئی ہے، نہ کوئی شاعر ہے، نہ ہمارے دماغ میں کوئی شعر آتا ہے، نہ ہم سے کوئی کہانی لکھی جاتی ہے. تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. اوکے، دیٹ از دا ایرا جس کے بارے میں دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. شبلی شاعر بھی تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے. ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب مصنف تھے، نثر نگار تھے، اس کے ساتھ شاعر بھی تھے. شاعر ہونا ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اور نثر نگار مطلب کہ نثر لکھنے والے. نثر پیراگراف کو کہتے ہیں، کہانی کو کہتے ہیں. تو شاعر بھی تھے لیکن زیادہ وہ پاپولر ہوئے اپنی رائٹنگز کی وجہ سے. شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے. جوش بیاں، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیاں کی نمایاں خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم ان ورڈز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا، ٹھیک ہے، متنوع تنوع سے نکلا ہے، نئے پن سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، مطلب نئے ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں لکھا ہو کہ متنوع موضوعات مینز دس، جیسے کہ تاریخ، تنقید. تاریخ تو ہسٹری. تنقید مطلب کہ کسی کے ورک کو چیک کرنا اور اس پہ اپنی رائے دینا کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. سوانح مطلب کہ آپ کی لائف کے بارے میں لکھنا، اپنی یا دوسروں کی. سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. تذکرہ، ڈفرینٹ چیزوں کو مینشن کرنا. ادب، معاشرت، معاشرے کے بارے میں. عقائد، عقیدے جو ہوتے ہیں ہمارے، جیسے
بلیفس، ہمارے یقین جو ہوتے ہیں، جیسے اسلامی عقائد ہیں ہمارے کچھ، اسی طرح ڈفرینٹ عقیدے ہوتے ہیں نا، ہر انسان کا اپنا ایک بلیف ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. تصوف اگین اٹ از اے ریلیجیس ٹرم، ٹھیک ہے. سیاست، ان سب کے بارے میں لکھا. تو ماشاءاللہ کافی ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں. بھائی ہم جیسوں کا جیسے انٹرسٹ ایک ہی چیز میں ہوتا ہے، مطلب اب جیسے سیاست میں تو ہمارا زیادہ تر کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، تو ہم اس کے بارے میں قلم کیسے اٹھائیں گے. مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان، ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز جو تھے وہ ادب سے پیش کرتے تھے، ادب سے لکھتے تھے. جوش بیان میں ایک جوش تھا، ٹھیک ہے. اعجاز و اختصار تھا. اعجاز معجزے سے نکلا، کہ مطلب چیز کو بہت نیو وے میں بیان کرتے تھے، اور مختصر کر کے بہت لمبی لائنیں نہیں لکھتے تھے کہ لکھنے والا بھول ہی جائے کہ بات کیا ہو رہی تھی. روانی و برجستگی تھی ان میں. روانی تھی ایک، مطلب کنٹینیوس لگتی تھی بات، ایسا نہیں لگتا تھا ابھی تو کچھ اور بات ہو رہی تھی، اب کیا بات شروع ہو گئی. برجستگی تھی ان کے اس میں، ٹھیک ہے. مطلب ایک کیا اس کو کہنا چاہیے کہ کانفیڈنٹ وے تھا رائٹنگ کا. محققانہ انداز تھا. بڑے مطلب حق سے بات کرتے تھے، ثبوت دیتے تھے. غنایت غنی سے نکلا، ٹھیک ہے، کہ بہت ہی اچھے اس کو ایکسپلین کرتے تھے کھلے الفاظ میں. اور شعریت، ان کے اسلوب بیان کی شعریت، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کو شاعری میں بھی بہت اچھے سے بیان کر دیتے تھے. تو یہ اسپیسیفک کوالٹیز تھی ان کی رائٹنگ کی، کہ جب وہ لکھتے تھے تو ان کی لکھائی اس طرح کی تھی، اس میں یہ چیزیں نظر آتی تھی ہمیں. شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی ان ادبی کوششوں سے قطع نظریں ہٹا بھی لیں تو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ انداز، مطلب کچھ لوگ دیکھا بات بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں واہ یہ بات تو میں بھی کہنا چاہ رہا تھا پر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسے کہوں. شبلی کی متعدد تصانیف ہیں. تصانیف مینز بکس، ٹھیک ہے. تصنیف، اہم تصانیف میں شعر العجم، الفاروق 5 جلدیں، مطلب کہ 5 بکس لکھی انہوں نے اس کے بارے میں. المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، ٹھیک ہے. I simply enjoyed explaining and reading this to you. اگر آپ نے بھی enjoy کیا تو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اچھا لگا سن کر. اینڈ اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سبسکرائب کریں میرے چینل کو. انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپلوڈ آل دا ویڈیوز. ارادہ تو ہے انشاءاللہ کہ ہم پوری بک فنش کریں گے. سو لیٹس سی، مل کے ایکسپلور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں ہے، کیسا رائٹر ہے اور وہ رائٹر کیسی رائٹنگز لکھ رہا ہے اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ہے نا. کیسا رہا؟ چلو ٹھیک ہے، چلیں جی جلدی سے سبسکرائب کریں. اور آج کے لیے پھر اللہ حافظ.